بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اویس اقبال صاحب کے 23 سوالات جو انہوں نے قرآن پر اٹھائے ان کے جوابات دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے 4 سوالات کے جوابات ہم پچھلے حصے میں دے چکے ہیں، تو آج مجھے دینا تھا 5ویں سوال کا جواب، مگر بابا نے مجھے اس سوال کی جستجو کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوال میری عمر سے بہت زیادہ ہائی لیول کا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے اس سوال کا جواب کوئی اور دے دے گا یا پھر وہ خود دے دیں گے۔ تو اب آپ اس سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں گے میرے بغیر۔ 5واں سوال، پہلی جو وحی تھی ہمیں بتایا گیا جس میں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کیا یہ ارسطوٹل کی بایولوجی تھی کہ انسان جو ہے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ ارسطو کی بایولوجی گیلن نے 3 صدی کے اوائل میں اپنی کتاب میں کاپی کی اور رومن امپائر سے یہ بات عربوں تک پہنچی، حالانکہ اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کم از کم اتنا تو پتا ہوتا کہ انسان جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا نہیں ہوتا، جمع ہوا خون کا لوتھڑا ایبارشن کے وقت بنتا ہے اور انسان زائگوٹ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ایگ اور سپرم کا ادغام ہوتا ہے، اس کی فیوژن ہوتا ہے، یونین ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مہدی صاحب طبی بالغ نہیں ہوئے ہے، اور یہ سوال بالغ لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان کی سوچ سے، ان کی عمر سے بہت زیادہ بڑا سوال ہے۔ تو چلیں اس سوال کے جواب حاصل کرتے ہیں مشہور اسلامک اسکالر مرحوم اسرائیل احمد صاحب سے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ الگ کا ترجمہ ہمارے تمام پرانے مترجمین اور مفسرین، یہاں تک کہ اس دور کے مفسرین میں نے آج بھی دیکھا ہے، وہ ایک ہی کرتے ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ اب لغوی طور پر کوئی تعلق، عین لام قاف کا کوئی تعلق خون کے ساتھ بنتا ہی نہیں۔ عربی کا تو قاعدہ ہے نا کہ جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں پر جدید جو اس کی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ یہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ تو یہ جو جنین جو ہے، امبریو، رحم مادر میں جو سٹیجز ہیں، ان میں سے ایک سٹیج کو قرآن علقہ کہتا ہے، ایک ہے نطفہ، ایک ہے علقہ، پھر ہے مضغہ۔ اب اس کے اوپر جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، ڈاکٹر کیتھ مور جو ٹورنٹو میں، جو کینیڈا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں پروفیسر ہے اس مضمون کا، ایمبریولوجی کا، اور اس کی بڑی ضخیم کتاب پوری دنیا میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ایمبریولوجی یعنی جنین، علم الجنین، رحم مادر میں جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کس سٹیج سے گزرتا ہے وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ علقہ سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نطفہ، ٹھیک ہے، نطفہ، نطفۃ الرجل، مرد کا جو ہے وہ سپرم آ گیا اس گندے پانی کے اندر تیرتا ہوا، ماں کی طرف سے وہ بیضہ، اووم، وہ آ گیا۔ ان دونوں کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فیلوپین ٹیوبز کے اندر۔ یہ رحم مادر سے یہ 2 نکلتی ہیں ٹیوبز، جو جا کر جہاں وہ اووم کی اووری ہے، جہاں سے کہ وہ اووا جو ہے بیضہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر قریب کھلی ہوئی کھلتی ہے، وہاں سے وہ بیضہ نکلتا ہے اور آتا ہے اووم اس کے اندر، فیلوپین ٹیوبز کے اندر، اور ادھر سے سپرم جاتا ہے۔ جب جماع ہوتا ہے مرد اور عورت کا، اس کے بعد جرثومے دوڑتے ہیں اس اووم کی طرف، اللہ کی خلقت ہے۔ پھر ایک جرثومہ داخل ہو گیا تو بس، اس کو ہم کہتے ہیں یہ نطفہ ہے۔ اور قرآن میں سورہ دہر میں کہا گیا ہے نطفۃ امشاج، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ، یعنی نطفۃ الرجل اور بیضۃ الانثی، ان دونوں سے مل کر جو بنا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر اترتا ہے، جو رحم مادر ہے اس کی کیویٹی کے اندر، اس کی خلا میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، بلکہ اندر وہ
کچھ اپنے آپ کو امبیڈ کر لیتا ہے. اس کے بعد وہاں سے وہ نطفہ جو ہے بڑھتا ہے تو پھر یہ رحم مادر کے دیوار سے نکل کر اور لٹکنے لگتا ہے، جیسے کہ جونک ہوتی ہے جو کہیں جسم میں لگ جائے تو وہ چمٹ جاتی ہے، اس میں سے پھر خون چوستی رہتی ہے، اسی جس کو لیچ کہتے، لیچز. تو اسی طرح وہ لٹکی ہوئی شے کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علقہ ہے. نطفہ رحم مادر کے اندر قرار مکین اسے کہا گیا ہے، نطفتن فی قرار مکین، بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے رحم مادر کی جو ہے، اس کی جب تک اس کے اندر ہے وہ نطفہ ہے. جب اس میں سے بڑھ کر نکل آیا اور آ کر وہ لٹک گیا ہے باہر اس کیویٹی کے اندر تو یہ علقہ ہے، پھر آگے بڑھ کر مضغہ بنتا ہے. تو یہ ہے جدید تفسیر، اور ایک بات اصولی طور پر جان لیجیے، سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں ہمیں اسلاف نے جو مفہوم لیا ہے وہ لینا لازم نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ دو میں کہا کرتا ہوں، دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. جو دین کا عملی پہلو ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا واجب ہے کیا فرض ہے، یہ تو آپ کو لینا ہوگا پیچھوں سے، اسلاف سے. اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے، آج کے علماء سے ذرا اور پیچھے جائیے، پھر ان سے ان کے جو اساتذہ تھے ان کے پیچھے جائیے، ائمہ اربعہ تک چلے جائیے، پھر صحابہ تک جائیے، اور پھر حضور تک اپنے آپ کو پہنچا دیجیے، پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے. یہ ہوگا دین کے عمل کے بارے میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس میں کوئی سائنس وائنس کا دخل نہیں ہوگا. یہ تو سارا کا سارا معاملہ فرمانے پر ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس کو سمجھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نقل کیا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، اس کے بعد جو ہے علماء نے. لیکن جو سائنٹیفک فینومینا قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے جانا ہوگا. دنیا میں یہ جو ہے سائنسی علوم، جب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ تو بہت تھا ہی نہیں نا، کچھ معلوم ہی نہیں تھا کائنات کے بارے میں. لہذا وہاں جو بھی کچھ اگر کسی نے سمجھا کہ یہ کائنات جو آسمان جو یہ چھت کے مانند ہے، ٹھیک ہے بھائی. بارش جو ہے کیسے برساتا ہے اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے ماشکی کو دیکھا کہ وہ پانی چھڑکا رہا ہوتا تو شاید کوئی بہت بڑی مشق ہے اللہ کے پاس، اس سے پانی چھڑکا رہا. اب کیا ہے، کیا سمجھے گا؟ آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے، کوئی جاہل بیچارہ گنوار، کہ یہ اللہ جو ہے یہ چھڑکاؤ کی طرح کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے. جب تک وہ یہ سمجھے کہ اللہ کر رہا ہے تو توحید اس کی قائم ہے. باقی یہ کہ علم جو ہے اس کے اندر نہیں ہے، معلومات نہیں. یہ دوسری بات. اس معاملے میں ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے. تو اب ملاحظہ فرمائیں اویس اقبال صاحب کا چھٹا سوال. چھٹا سوال یہ بڑا اہم سوال ہے اور مجھے بڑا پسند ہے، جس کا آپ مختلف علماء سے جب جواب لینے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کا مختلف جواب دیں گے. چھٹا سوال یہ ہے جناب والا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جناب معراج کا جو واقعہ ہے وہ 621 عیسوی کا ہے، گھر ام ہانی کا تھا. مسجد اقصی 705 عیسوی میں یعنی معراج کے مبینہ واقعے کے 84 سال بعد 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے تعمیر کروائی. جو مسجد اقصی وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو آپ اس مسجد اقصی میں کیسے تشریف لے کر جا سکتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آیت 84 سال کے بعد امویوں نے قرآن میں شامل کی تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی میں اضافہ کر سکیں، جو کہ یزید کی وجہ سے کم ہو گئی تھی. اور اس آیت میں آسمانوں کے سفر کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس آسمانوں کے سفر کی بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت اور ریزمبلنس کیوں ہے ٹیل آف اٹانا کے ساتھ؟ 1805 قبل از مسیح میں، آج سے تقریباً 4100 سال پہلے، سمیریا عراق کا بادشاہ تھا اٹانا. اس نے اولاد نرینہ کے لیے ایک عقاب پہ بیٹھ کر آسمانوں کا سفر کیا تاکہ حیات کا پودا ڈھونڈ سکے. تو ہر قدیم ریلیجس سیٹنگ میں یہ جو آسمانوں کا سفر ہے مختلف مقاصد کے لیے، اس بات کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی آسمانوں کا سفر ہوا؟ تو چلیں اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو کبھی کبھی مجھے بہت ہنسی آ جاتی ہے اویس اقبال صاحب کے جوابات دینے میں. اب یہ جو انہوں نے کنگ آف اٹانا سے ملانے کی کوشش کی ہے، کنگ آف اٹانا تو ایک فیک اسٹوری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ایک عقاب عرش تک جا سکتا ہے، اور وہ عقاب جس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ جا سکتے ہیں،
کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایک خاص سواری معین کری تھی. اگر ہم سائنس کے حوالے سے بات کریں تو ہو سکتا ہے اس کی اسپیڈ لائٹ سے اربوں خربوں گنا زیادہ ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی عقاب چاند تک پہنچے یا کبھی سنا ہے ہم نے؟ بلکہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کیا؟ تو اب میں آپ کو تھوڑی سی کنگ آف اٹانا اور اس کے عقاب کی سٹوری سناتا ہوں. کنگ آف اٹانا ایک سومیرین کنگ تھے 5000 یا اس سے بھی زیادہ سال پہلے کے، جن کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. اسی لیے وہ سورج دیوتا شماش کے پاس مشورہ لینے چلا گیا. شماش نے پھر کہا کنگ آف اٹانا سے کہ تم عقاب کے اوپر بیٹھ کے جنت جاؤ اور وہاں سے ایک پھول توڑ کے لاؤ، اور جب تم اس کو کھاؤ گے تو تمہاری یہاں اولاد ہو جائے گی. اسی دوران ایک ہی درخت پہ عقاب اور سانپ رہتے تھے. ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں پر حملہ نہیں کریں گے، نہ کہ ایک دوسروں کے بچوں کو کھائیں گے. لیکن ایک دن عقاب اپنی بھوک پر قابو نہ پا سکا اور اس نے سانپ کی غیر موجودگی میں سانپ کے بچوں پر حملہ کر دیا اور اس کا گھر تہس نہس کر دیا اور اس کے سارے بچے مار دیے. اس کے بعد سانپ جب واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا گھر پورا تہس نہس ہو چکا ہے اور میرے سارے بچے غائب ہیں. تو اس نے باقی کے جانوروں سے پوچھا ادھر ادھر، تو سب نے یہی کہا کہ تمہارے بچے عقاب نے کھائے ہیں. تو اس کے بعد وہ شماش جو بہت عقل مند تھا اور جس کے پاس بادشاہ گیا تھا، وہاں پہ گیا اور اس سے بولا کہ میں عقاب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس نے میرے سارے بچے کھا لیے. تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک مردہ بیل تھا، اس کے اندر جا کے تم چھپ جاؤ، جیسے ہی عقاب اسے کھانے آئے اس کے دونوں پر کاٹ دینا. سانپ نے ایسا ہی کیا. جب عقاب آیا تو اس نے اس کے دونوں پر کاٹ دیے. اس کے بعد عقاب شماش کے پاس گیا اور شماش نے اس سے کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کام کیا تھا. یہیں پر عقاب اور بادشاہ کی ملاقات ہو گئی اور شماش نے کنگ آف اٹانا کو مشورہ دیا تمہیں اس عقاب پہ بیٹھ کے جنت جانا ہوگا اور وہاں سے ایک پودا لانا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری اولاد ہو جائے گی. اس کے بعد کی سٹوری ٹیبلٹ سے غائب تھی. جس ٹیبلٹ پہ یہ سٹوری لکھی ہوئی تھی اس کے بعد کی سٹوری اس پہ نہیں تھی. تو چلیں میں اب آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے کہا کہ معراج کا واقعہ تو 621 عیسوی کا ہے اور مسجد اقصیٰ تو اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں کیسے تشریف لے گئے؟ بہت معذرت کے ساتھ اویس اقبال انکل، کبھی کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں ڈال دیتے ہیں اپنے سوالات میں؟ شاید اس لیے کہ تاکہ آپ سوالات کی تعداد بڑھا سکیں. اب جیسے کہ کنگ آف اٹانا کی جو سٹوری ہے اس کا جو ٹیبلٹ ملا ہے وہ 1910 میں ملا ہے، اور یہ سٹوری تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی امیہ کے دور میں کہانی عربی زبان میں تو موجود ہی رہی تھی، تو ترجمہ بھی 8ویں صدی عیسوی میں ہوا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معراج کے واقعہ کی ریزیمبلنس کنگ آف اٹانا کے واقعے سے ہو رہی ہے؟ یا تو پھر آپ تعریف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے پاس کتنا علم تھا، جبکہ لوگ تو ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا تھا، کہ انہوں نے ایسی کہانی جس کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا اس کا علم تھا انہیں. اگر آپ ہی کی بات مان لی جائے تو آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہیں اپنے سے 5000 سال پہلے کے واقعے کا بھی علم تھا اور اپنے سے 84 سال کے بعد جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہونی تھی اس کا بھی علم تھا. تو اب آپ یہ بات مان لیں کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہی ہے اور معراج کا واقعہ ایک حقیقت ہے. تو جس طرح خانہ کعبہ کی کئی دفعہ تعمیر ہو چکی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے تب بھی تعمیر کیا گیا تھا، ویسے ہی مسجد اقصیٰ بھی کافی دفعہ تعمیر کی جا چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا نام مسجد اقصیٰ نہ ہو، لیکن وہ سجدے کی جگہ تو تھی. دراصل مسجد تو ہم مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نزدیک ہر وہ جگہ جہاں اس کو یاد کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدے کیے جائے، وہ مسجد ہے.
اور چونکہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس لیے مسلمان اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اگر اللہ ایسی کسی بھی جگہ کا ذکر کرے گا جہاں اس کو یاد کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے یا اس کو سجدے کیے جائیں، اس کو عام زبان میں کچھ بھی کہا جائے، اللہ اس کو عربی کی زبان میں مسجد ہی کہے گا۔ مسجد اقصیٰ جس جگہ کو کہا جاتا ہے، وہاں آس پاس سینکڑوں نبیوں نے سجدے کیے ہیں۔ جب یہ جگہ مسلمانوں نے فتح کر لی اور یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی تو انہوں نے اس کا نام مسجد اقصیٰ ہی رکھ لیا۔ یعنی آپ ایک الٹی بات کہہ رہے ہیں کہ مسجد تو بنی امیہ کے دور میں ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد اقصیٰ بنی امیہ کے دور میں تعمیر کی گئی، بعد میں قرآن نے اس کو مسجد اقصیٰ نہیں کہا، بلکہ چونکہ قرآن نے اس جگہ کو مسجد اقصیٰ کہا تھا، اس لیے مسلمانوں نے جب مسجد تعمیر کی تو اس جگہ کا نام مسجد اقصیٰ ہی رکھ دیا۔ تو اچھا، اب آپ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔